الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں جو ہوا جو ہونا چاہیے اس کا خلاصہ ہے. تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، بادشاہ شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا، سرمایہ دارانہ نظام، دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، جو سرمایہ دارانہ نظام کا مقابل نظام، کمیونسٹ نظام. محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. سہارنپور تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کا ایک حصہ ہے، اور یہاں کے بہت سارے حضرات سے محبت کا تعلق استوار ہے. اور ظاہر ہے کہ جامعہ مظاہر العلوم کی وجہ سے تمام ہی علماء دیوبند کے لیے یوں سمجھ لیں کہ دیوبند کا ایک جسم کا ایک حصہ یہاں رہتا ہے، اور آپ حضرات کی محبت جو ہے وہ بھی
لیکن جب محبت کا اظہار زیادہ طاقتور طریقے سے ہو جائے تو معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ میرے برادر مکرم حضرت مولانا اشتیاق صاحب نے جو کچھ فرما دیا تو اس سے ایک تو فائدہ ہوا، اور وہ یہ کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مولانا کتنے شاندار مقرر ہیں، مردے میں بھی جان ڈال سکتے ہیں۔ باقی میرا نقصان ہی تھا، اللہ مجھے اس نقصان سے بچائے کہ میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ستاری کا وہ معاملہ جو اس نے جاری رکھا ہے جنت تک اللہ جاری رکھے۔ ہم سبھی کے لیے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جب کسی جگہ تکمیل قرآن کا موقع ہو تو عام طور پر یہی ذہن بنتا ہے کہ قرآن کی بات کی جائے، لیکن اگر غور کریں تو اس سے ہٹ کر بھی مسلمان جہاں کہیں کچھ جمع ہو اور بات چیت کرنے کا موقع ہو تو جن 2-3-4 باتوں پر توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، جن 2-4 موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ان میں ظاہر ہے کہ قرآن کا موضوع بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ قرآن ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہے جو اللہ کی کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ شکر ادا کرو، نعمت کی قدر کرو۔ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ شکر تو کرنا ہی ہے، لیکن قرآن کو ساری نعمتوں سے بڑا سمجھو۔ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عطا کرے اور پھر وہ یہ خیال کرے کہ اس سے بہتر چیز کسی کو ملی ہے تو اس نے اس کلام کی توہین کر دی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن پر یہ کلام نازل ہوا، یہ راز بتایا ہے ہمیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس۔ اردو میں بھی اہل کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اہل سے اہل خانہ مراد ہوتے ہیں، گھر والے بیوی بچے مراد ہوتے ہیں۔ دنیا کا مزاج ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ قربت اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، یہی فطرت ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریبی اور اللہ کے خواص ہیں۔ تو یہ قرآن ہے جس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، مگر جو صورتحال زمین میں ہے، واقع میں ہے، حقیقت میں ہے، وہ نہایت ہی تشویشناک ہے۔ ایمان تو مسلمانوں کا الحمدللہ قرآن پر ہے، اکثریت کا۔ اکثریت کا لفظ اس لیے بولا کہ بات سچی رہے، کیونکہ مسلمان کہلانے والا بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو قرآن پر صحیح ایمان نہیں رکھتا، اور یہ بات ہر صحیح مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ قرآن پر صحیح ایمان نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے، تو ایمان ہے، احترام ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا جو معاملہ ہے اس میں 2-4% لوگوں کو اگر چھوڑ دیں تو باقی مسلمان ابتدائی درجے کا، بالکل ادنا درجے کے تعلق کا بھی ثبوت نہیں دے رہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، کوئی ویسی بات نہیں کر رہا میں، مبہم بات، پڑھتے نہیں، الفاظ ہی نہیں پڑھنا جانتے۔ آپ یہ بات تو سمجھتے ہی ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ابھی بھی قرآن پڑھنے والوں کی نہیں ہے، یعنی جو قرآن پڑھنا جانتے ہو۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، سب دیندار لوگ ہیں،
یا دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کم سے کم اتنا تو ہے ہی۔ اسی مجمع میں اگر آپ جائزہ لے لیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اب مسلمانوں کے وہ مجمع جن کا دین سے کوئی مضبوط تعلق نہ ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان میں کتنے لوگ ملیں گے قرآن پڑھے ہوئے؟ اور آپ سمجھیں کہ قرآن پڑھنا یعنی قرآن کے الفاظ کو سیکھنا اور پڑھنے کو سیکھنا یہ ابتدائی درجہ ہے، نمبر 1 پر ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اس کے بعد بہت سارے کام اور ہیں۔ قرآن کے بارے میں اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اور پڑھنا سیکھ لیا، الفاظ کو تلاوت کرنا سیکھ لیا۔ یہ تو ابتدائی درجے کا کام ہے۔ جب اس ابتدائی کام میں یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے محروم ہے، تو آگے کے جو مرحلے ہیں وہ اس میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ قرآن کے معنی کو جاننا، قرآن کے مفہوم کو سمجھنا، قرآن کا جو پیغام ہے اس کو جاننا۔ اس کے جاننے والے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی بھی شہر میں انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ عصری تعلیمی اداروں کے پڑھے ہوئے لوگوں میں، کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگوں میں ہر شہر میں گنے چنے لوگ ہوں گے۔ سہارنپور اچھا بڑا شہر ہے اور ماشاءاللہ قرآن کا ماحول ہے، یہاں شاید کچھ مل جائے، اس طرح کچھ شہروں میں مل جائیں گے، ورنہ عام طور پر مدرسوں کے پڑھے ہوئے فضلاء اور علماء کے علاوہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جاننے والے بھی مسلمان نہیں ملیں گے آپ۔ تو آپ سوچیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ، جبکہ صورتحال یہ ہے، جو صحیح بات ہے کہ قرآن کو جو آدمی سمجھنے لگتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے بعض دفعہ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک سورت کا ترجمہ کیا۔ ایک جگہ مجلس تھی، مغرب کی نماز ہوئی، وہ اتفاق سے میں نے پڑھائی، اس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھی تھی۔ تو بیان میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ہر نماز آپ کے لیے ایسی بن جائے کہ جیسے کسی شاندار بلکہ بہت ہی مؤثر واعظ کو آپ سن کر آئے ہیں۔ جس طرح کسی مخلص اور متقی اور اللہ والے آدمی کی بات سن کر آپ کے دل پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اثر روزانہ امام کی قرات سن کر ہو جائے گا۔ اس کا نمونہ پیش کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ابھی سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلت الارض کی سورت پڑھی گئی تھی، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے مغرب میں سنی تو آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، اب ترجمہ سن کے بتائیے گا کہ کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب زمین کو ہلایا جائے گا، جب زمین کو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں کہ اس طرح ہلا دیں گے، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی، یعنی زمین میں جو کچھ ہے، انسان ہو یا خزانے ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سب نکل آئے گا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا، زمین کو کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ سب ہوگا تو زمین اپنی خبریں سنائے گی، بیان کرے گی میرے سینے پر کیا کیا ہوا، بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ جس دن یہ ہوگا اس دن سارے لوگ آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، اعمال نامے دکھائے جائیں کہ دیکھو یہ تم کر کے آئے ہو۔ جو ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا عمل کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو ایک رائی کے دانے کے برابر برا عمل کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ بتائیے، یہ سورت بہت مرتبہ سنی ہوگی مغرب کی نماز میں، اب ترجمہ سنا ہے تو کچھ محسوس ہوا نا، ڈر آیا نا دل کے اندر، محسوس ہوا کہ قیامت کا دن ہوگا تو سارے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ آسان بات تو نہیں ہے، قیامت کا ایسا منظر اللہ نے بیان کر دیا۔ اب ایک چھوٹی سی صورت سامنے آنے سے ایک ایمان والے کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہو جائے کہ وہ سارے قرآن کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے لگے تو بتائیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کا ارادہ کریں۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولوی قرآن کو عام نہیں کرنا چاہتے،
کم سے کم سہارنپور میں تو یہ الزام نہیں چلے گا. بہت سارے علماء ہیں جو تفسیر بیان کرتے ہیں، ہمارے مولانا طاہر صاحب اور ہمارے مرحوم مولانا نثار صاحب کی تو شہرت اسی سے تھی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا. جہاں جہاں بھی علماء کو موقع ملتا ہے وہ قرآن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی اصل یہ ہے کہ ہم قرآن سکھائیں لوگوں کو. ہم نے کب پابندی لگائی ہے کہ آپ قرآن نہ سیکھیں؟ ہاں، ایک پابندی ضرور ہے کہ قرآن سیکھے بغیر قرآن کے بارے میں بات کریں، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر سیکھے بولنے کی اجازت دے دیں، تو اسے اگر پابندی کہتے ہیں تو یہ پابندی تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے لگا رکھی ہے. اور ہم کون ہوتے ہیں لگانا ہے؟ اللہ میاں نے لگا رکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی ہے. من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. قرآن کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کوئی کرے گا تو صحیح بھی ہو تو غلط ہے اس کا طریقہ، یعنی بات صحیح بھی ہو جائے اپنی عقل سے تو یہ طریقہ اس کا غلط ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کو قرآن سے اور احادیث سے اور صحابہ سے اور مفسرین سے لیا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا جو درجہ ہے وہ تو گہرے علم کو چاہتا ہے، اور وہ تو سمجھیے کہ مدرسوں سے فارغ ہونے والا بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا. لیکن ایک پہلو ہے کہ قرآن کریم کی نصیحتوں کو سمجھنا، قرآن کریم کے پیغام کو جاننا، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ عربی جانتے ہوں، قرآن کی عربی اور قرآن کے الفاظ کا ترجمہ آپ کسی معتبر عالم سے پڑھ لیں اور عربی سیکھ لیں. ہم یہ بات بتائیں کہ ہمارے جو بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، کیا وہ تھوڑا سا وقت نکالیں؟ ہمارے بزرگوں میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے، وہ انگریزی پڑھتے تھے اور وہ جو عالم بنے وہ اس راستے پر اس طرح لگے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے والد، وہ گنگوں میں رہتے تھے. تو ان کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ اگر کوئی اسکول کا لڑکا مجھے 72 اتوار دے دے، اتوار کو چھٹی ہوتی تو 72 اتوار دے دے تو میں اس کو عربی سکھا دوں. چنانچہ مولانا عبداللہ صاحب نے بھی ان سے اسی طرح عربی سیکھی اور بعد میں وہ پورے عالم بنے. تو اگر اتوار کے دن 2 گھنٹے کوئی آدمی نکالے کسی عالم سے، معتبر عالم سے عربی سیکھے، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں یہ کام، اتوار میں نکالیے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو عربی آ جائے؟ ایک ذرا سا نیت کو بس ٹھیک کرنا پڑے گا کہ آپ اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں بڑے شوق سے اور 15 سال پڑھتے ہیں، 20 سال پڑھتے ہیں، تو وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اس سے روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا. یہاں بس یہ نیت کرنی پڑے گی کہ مسئلہ روزی روٹی کا نہیں ہے، اس سے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملے گی. لیکن کیا اس سے بڑی کوئی دولت مل سکتی ہے دنیا میں کہ قرآن سمجھنا آ جائے؟ وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ جو فرانس کے ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، ان کا علاج ہوا فرانس میں، آپریشن ہونا تھا کوئی، تو جو سرجن تھے وہ بات بھی کر رہے تھے، ملک سے موقع مل رہا ہے بادشاہ سے بات کرنے کا، اور خود بھی وہ بڑا ڈاکٹر تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ بڑے آدمی ہیں، بادشاہ ہیں اور مسلمان بھی ہیں ساتھ میں آپ، کہ آپ لوگ جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن میں کچھ ایسے اعتراضات مجھے ہوتے ہیں کہ اللہ کا کلام اسے نہیں ہونا چاہیے. تو شاہ فیصل اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجے، انہوں نے کیا بات کہی، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے فرانسیسی زبان میں یا قرآن کو براہ راست عربی میں پڑھا ہے؟ قرآن کے الفاظ کو آپ جانتے ہیں یا اس کا ٹرانسلیشن جو فرانسیسی میں ہوا ہے اسے پڑھا ہے آپ نے؟ تو وہ ڈاکٹر تو بڑا آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، وہ ایک دم حیرت میں رہ گیا. کہنے لگا کہ اس سے پہلے میں نے اپنے کئی مریضوں سے، جو مسلمان میرے پاس آتے ہیں اور بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں نے ان سے کئی ایک لوگوں سے یہ سوال کیا تھا، الٹا ہی جو سوال آپ نے کر دیا، کیا کہتے ہیں، کراس کوشچن کر دیا آپ نے،
یہ کسی نے نہیں کیا تھا آج تک. تو انہوں نے کہا ہاں اس کا جواب دیجیے آپ کہ آپ نے براہ راست قرآن کو پڑھا ہے یا ترجمہ پڑھا ہے. تو اس نے اقرار کیا ڈاکٹر نے کہ نہیں میں عربی نہیں جانتا، میں نے تو قرآن کو ترجمہ ہی پڑھا ہے. تو بس شاہ فیصل نے کہا کہ آپ عربی سیکھیے اور قرآن کو براہ راست پڑھیے اور پھر بتائیے آپ کا اعتراض باقی رہتا ہے کیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہیں تو انہوں نے عربی سیکھنی شروع کر دی اسی طرح سے. حالانکہ وہ بہت بزی آدمی تھا. ہمارے ہاں تو ایک لفظ چلتا ہے خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، حالانکہ کئی گھنٹے روزانہ خراب کرتے ہیں. عام جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، حالانکہ روزانہ کئی گھنٹے خراب ہوتے ہیں واحد کاموں میں، باتوں میں خراب. سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وقت کا وہ باتوں میں ہوتا ہے. جب دو چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو باتوں میں کتنے گھنٹے لگ گئے کسی کو پتہ نہیں رہتا. یہ عام مزاج ہے مسلمانوں کا. اس موضوع پر اگر بات چلے گی تو الگ ہی موضوع شروع ہو جائے گا، بہت تکلیف ہوتی ہے. خیر، اس نے اپنے ٹائم میں سے روزانہ غالباً 1 گھنٹہ نکالا ہے، جو بھی نکالا اس نے عربی پڑھنی شروع کی اور 2 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھا اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا. قرآن ہے، براہ راست جب آدمی اس کو پڑھے گا. قرآن کا معاملہ تو ایسا ہے کہ الفاظ سمجھنے کے بغیر بھی اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور مفکر اور مصنف اور محدث بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، اور سیرت کے تو وہ امام ہیں. فرانس میں ہی وہ بھی رہتے تھے، پیرس میں، اور ان کے ہاتھ پر 30,000 سے زیادہ لوگ وہاں مسلمان ہوئے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک عرب ملک کے سفارت خانے کی کوئی تقریب تھی، تو اس میں ہم بھی شریک تھے. جب تقریب سے پہلے تلاوت شروع ہوئی، قرآن کریم کی قاری صاحب نے تلاوت شروع کی، تو ایک وہاں کا بہت بڑا مغنی، کیا کہیں گے، سنگر، گانے والا، جو اس ملک کا بڑا مشہور مغنی تھا، بہت مشہور سنگر تھا، مدعو تھا اس تقریب میں، وہ بھی آ گیا. اور آ کر بیٹھتے ہی اس نے جب قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، اس نے جو سنا تو فوراً پوچھنا شروع کر دیا برابر والے سے کہ یہ کیا پڑھ رہے، یہ کیا پڑھ رہے، کیا چیز ہے. یعنی جیسے اس کا کی کیفیت بدلنے لگی. تو انہوں نے ان کو خاموش کیا کہ ابھی رک جاؤ، بعد میں بات کریں گے، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن پڑھے پورا ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ پیچھے پڑ گیا کہ مجھے بتاؤ کیا چیز ہے. تو ان کو کوئی صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس لے آئے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے، اور اس آدمی نے قرآن کے بارے میں معلومات کی، دین کو سمجھا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اور تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں جو پڑھ سکتے ہیں. تو کہنا یہ کہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ سمجھے بغیر بھی دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. اگر ہم سمجھنے لگیں گے، اس کی نصیحتوں کو سمجھنے لگیں گے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی کتنی بدلے گی. آپ بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں مسلمان. جو بھی بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ماں باپ بڑے ہوتے ہوئے بچوں سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، میرا اندازہ ہے 5-10% گھرانے ایسے ہیں جن میں بچوں سے باپ مطمئن ہیں. باقی 80-90% ایسے ہی گھر ملیں گے کہ جہاں ماں باپ بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں. میں بعض دفعہ ایسے ہی موقع پر، جیسے رات کے 10 بج رہے ہیں، بیان کرتا ہوں کہیں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بیماری کہاں ہے. معلوم ہے آپ کو بیماری یہاں ہے کہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں 15 سال سے 25 سال کے درمیان کے بچے ہیں، یعنی بالغ لڑکے ہیں اور ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، ایسے لڑکے آپ کے گھروں میں جس کے گھر میں بھی ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لڑکے اس وقت کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ بتا سکتے ہیں روزانہ رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کا بیٹا گھر میں تو ہے نہیں، وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ آپ کو پتا ہے؟ اکثر لوگ نہیں بتا سکتے. یہی اصل بیماری ہے. آپ پریشان ہیں، بچے کو آپ کی عادت آپ نے خراب کی ہے، بچے کی تربیت نہیں کی ہے. مجھے تو اصل واپس آنا ہے اس بات پر کہ بچوں کو آپ دین نہیں پڑھائیں گے، بچوں کو آپ قرآن نہیں پڑھائیں گے اور بڑے ہونے کے بعد بگڑنے کی شکایت کریں گے تو شکایت تو غلط ہے. شکایت تو اپنے آپ سے ہونی چاہیے کہ آپ نے بچے کو صحیح کرنے کے راستے پر کیوں نہیں ڈالا. آپ اپنے بچے کو جو چاہے بنا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ دین کی طرف سے نہ دنیا کی طرف سے. لیکن
مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ پابندی تو بہرحال ہے کہ اس بچے کو مسلمان بنائیں. اس کا کتنا آپ نے حق ادا کیا ہے؟ میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ بچے کی تعلیم میں ترتیب بھی اگر بدل جائے، یعنی بچہ پہلے مدرسے میں اور دین کی کتابوں دین کی تعلیم سے میں نہ جائے، پہلے ادھر چلا جائے، تو چاہے بعد میں وہ قرآن پڑھ لے، دینیات پڑھ لے، وہ بات پیدا نہیں ہوتی. اس کے مزاج میں وہ تدین نہیں آتا. جو بچہ شروع میں دین پڑھتا ہے اصل تدین اسی کے مزاج میں ہوتا ہے. یہ فرق میں نے بہت اچھے بڑے دیندار گھرانوں کے بچوں میں بھی پایا ہے. تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کم سے کم اس جگہ بیٹھ کر ہم سب ایک بات کا عہد تو کر لیں کہ جہاں جہاں تک ہماری بات چلے، اپنے گھر کی ذمہ داری اصل ہے، نمبر 1 پر ہے، اور اس کے بعد جہاں ہماری بات چلے ہمارا کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہ رہے. اس کا ارادہ تو کر لیں اور اس پہ عمل کریں. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے. اور دوسری گزارش بڑوں سے بھی کر سکتے ہیں، کہ جتنا بھی مجمع ہے اندر اور باہر، ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ میں سے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اللہ کے واسطے مرنے سے پہلے قرآن ضرور پڑھو. اور مرنے کا تو پتہ نہیں کب مرنا ہے، لہٰذا ابھی سے شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے کہنے کا موقع ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کیا جواب دیں گے؟ شروع کر دیں. جس عمر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. ہم نے 75 سال کے لوگوں کو حافظ بنتے ہوئے دیکھا ہے، بن جاتے ہیں آرام سے. تو یہ دونوں کام ضرور کرنے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتنا زور کیوں لگانا پڑتا ہے مسلمانوں سے قرآن پڑھنے کے لیے؟ بابا اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ چلو اللہ کا حکم ہے مگر اس کا کوئی دنیا میں زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا، تو بھی سوچ لیا جاتا کہ بھائی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لہذا چلو سمجھاؤ، کوشش کرو. اللہ کے بندو، قرآن تو اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کے فائدے آخرت سے پہلے دنیا میں گنے نہیں جاتے. قرآن کی برکتوں کو شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. مسلمان پریشان ہیں، اور پریشانیاں میری عادت ہے عام طور سے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تجربے کی روشنی میں. ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، ہر جگہ کے لوگ اپنی جو پریشانیاں بیان کرتے ہیں ان کا خلاصہ 3 پریشانیاں ہیں. پورے ملک میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، روزگار کا مسئلہ، روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے، معاش کے بارے میں. دوسرا مسئلہ گھر کے حالات اور وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اثرات. اس میں عورتیں زیادہ حصے دار ہیں، اثر ہو گیا، نظر ہو گئی، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا. اور یہ بیماریاں سے تو سبھی پریشان ہیں. گھروں میں بیماریاں ہیں عام طور پر. آخرت کے جو فائدے ہیں قرآن کے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا میں جو فائدے نقد ملتے ہیں مجھے بتائیں کہ قرآن سے طلب، لفظ بدلنا چاہیے، قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن پڑھنے کا شوق رکھنے والا، قرآن کو سینے سے لگانے والا، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی آدمی روزگار کی تنگی میں مبتلا ہو تو آپ مجھے بتائیں. اتنی برکتیں آئیں گی اگر آپ قرآن پڑھیں گے. روزگار کا مسئلہ تو حل ہونا ہی ہونا ہے. ہم پریشان ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب ہیں جو روزانہ پورا قرآن پڑھتے ہیں. اس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور کوئی وہ عالم نہیں ہے اور کوئی وہ مدرسے کے استاد نہیں ہے. ہارڈ ویئر کی دکان ہے ایک شہر میں، دکان پہ بھی بیٹھتے ہیں مستقل اور روزانہ پورا قرآن پڑھتے ہیں. تو ان کے بیٹے عالم ہیں، وہ مجھ سے بتانے لگے کہ ابو کہتے ہیں کہ جب کوئی گاہک نہیں آتا تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے. جی، تو میں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گاہک نہ آئے. گاہک کو تو جھک مار کے آنے آنا ہے. جہاں اللہ کا کلام اتنا پڑھا جا رہا ہے تو برکت کیسے نہیں آئے گی؟ آپ سوچئے، عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ ایک دکان کرنے والا آدمی پورا قرآن روزانہ پڑھتا ہے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو روزگار کی برکت کے لیے لوگ پریشان ہیں. پڑھو قرآن بھائی، برکتیں مل جائیں گی. روزانہ پڑھو اللہ کا کلام اور اللہ سے دعائیں کرو. کچھ قرآن کے ایسے حصے ہیں جن کو خاص طور سے لوگ بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے حضرت بتایا کرتے ہیں، لیلاف قریش.
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھی جائے، اول آخر درود ایک ایک بار پڑھا جائے، خوب تجربہ ہے۔ حضرت تو کہتے ہیں لاکھوں لوگوں کو بتایا، اب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کو بتا چکا ہوں، اور ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ پڑھیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میرے نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ بگاڑ تو نمبر 1 پر نماز میں آیا ہوا ہے نا۔ نماز نہیں پڑھنی ہے تو آگے کیا کریں گے؟ شکایت کرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں۔ اچھا، جہاں رونا چاہیے وہاں نہیں روتے، رونا اللہ کے سامنے چاہیے، آدمیوں کے سامنے روتے۔ آدمیوں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اللہ کے یہاں ضرور مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو روزگار کے لیے پریشان ہیں، قرآن کو پڑھیے۔ اور اثرات سے پریشان ہیں، گھر میں جنات آ گئے، فلاں ہو گیا، قرآن کے سامنے کتنا ابھی خطرناک جن اور ٹک نہیں سکتا۔ آپ کے گھر میں قرآن کی آواز آنی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ پڑھیے قرآن، انشاءاللہ حفاظت ہوگی، سب اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہم ابھی مولانا نے بتایا، کھیڑا افغان میں والد صاحب پڑھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم ہی پیدا ہوئے، میں کھیڑا افغان کا ہی میں پیدائشی سہارنپوری ہوں، نسلاً بجنوئی ہوں۔ تو آخر میں جس گھر میں پیدا ہوا، ایک گھر میں 10-11 سال رہے، پھر آخر کے 3 سال ایک دوسرے گھر میں رہے، میں اسی میں پیدا ہوا۔ تو اس گھر میں ہم سے پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ بڑے پریشان رہتے تھے جنات سے۔ وہاں جنات حقیقت میں تھے، تو کسی کے کپڑا کاٹ دیا، کسی کو کچھ اور کر دیا، لیکن ہمارے جانے کے بعد والدہ بتاتی تھی کہ کوئی ستانے کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو بالکل نہیں ہوا۔ 1-2 بار مذاق ضرور کیا انہوں نے۔ ایک بار یہ کیا کہ ایک ہمارے عزیز تھے جو پڑھتے تھے والد صاحب کے پاس، وہیں کے تھے عزیز پور کے، ان کو صبح کو اذان کے لیے جگاتے تھے ابا، تو رات کو 12 بجے ہی ابا کی شکل میں جا کے ان کو اٹھا دیا کہ رفیق اذان دے دیں۔ اب رفیق میں جلدی سے اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور اذان شروع کر دی۔ اچھا، وہ گھر بالکل قریب ہی ہے، وہ مدرسے کے باہر جو لڑکیوں کا مدرسہ ہے وہ والا گھر تھا۔ تو ابا کو آواز آ گئی، آنکھ کھل گئی کہ اذان ہو گئی، دیکھا تو ٹائم تو ابھی 12 ہی بجے ہیں، جلدی سے دوڑ کے گئے کہ اذان کیوں دے رہا، کہ ابھی آپ تو آئے تھے جگانے کے لیے، آپ نے تو کہا تھا۔ تو اس طرح کے مذاق تو کیے 1-2 بار، لیکن جب ان کو والد صاحب نے منع کر دیا تو پھر یہ بھی نہیں ہوا، یعنی کہہ دیا باقاعدہ بھائی اس طرح کے کام مت کیا کرو، تو نہیں ہوا پھر کچھ بھی۔ تو قرآن پڑھیے، گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی، شیطانی اثر سب ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے بیماریوں کی شفا کے لیے پریشان ہیں، علاج کرنا اللہ کا حکم ہے، علاج بھی کرنا ہے، لیکن اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ سے دعائیں مانگیں اور قرآن سے شفا حاصل کریں۔ میں نے بعض مرتبہ یہ بات کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، چونکہ عمل کے لفظ سے لوگ بڑے مانوس ہوتے ہیں۔ ہمارے عاملوں نے لوگوں کے ذہنوں پر ایسا قبضہ کر رکھا ہے کہ ہم کرنے کے اعمال بتاتے ہیں تو وہ عملیات سمجھتے ہیں، ہم معمولات بتاتے ہیں تو وہ عملیات سمجھتے ہیں، وظیفے سمجھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک عمل بتاتا ہوں بیماریوں سے شفا کے لیے، سب لوگ دھیان سے سب ایک دم متوجہ ہو گئے، اس لیے کہ سب چاہتے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے، کوئی عمل ایسا خاص مل جائے۔ میں نے کہا بہت ہی خاص ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ۔ تو اب چہروں سے ایسا لگا جیسے کوئی مایوسی ہو کہ یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی، کوئی خاص بات تو نہ بتائی۔ میں نے کہا جی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں۔ میں نے کہا اس سے زیادہ خاص بات کوئی ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے اس سے بڑی شفا کہاں ہو جائے گی؟ کمال کی بات ہے۔ بتائیں حدیث میں سورہ فاتحہ کو شفا کہا ہے یا نہیں، اور ثبوت موجود ہے، بیماریاں ٹھیک ہوئی ہیں، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو یقین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ کوئی فائدہ تو ہوا نہیں۔ اگر میں پوچھوں اس مجمع میں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کو شفا کے لیے پڑھا ہو، میں نے ایک جگہ ایک مجمع میں پوچھ لیا تو ایک بڑے میاں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں پڑھتا ہوں شفا کے لیے، ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور کسی نے نہیں۔ یہاں بھی ایسے نکلے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلائیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، کرنے کا کام کرتے ہی نہیں۔ تو کرے نا، یہ مقصد نہیں کہ یہ اصل چیزیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سائے کی طرح قرآن سے خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں۔ اصل فائدہ وہ ہے جو اللہ کا قرب ہے، اصل فائدہ وہ ہے جو قرآن سے ہدایت حاصل کر کے ہوتا ہے۔
قرآن کی وہ شان ہے. مجھے اپنی بات کو سمیٹنا چاہیے. وہ حدیث میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے اور اس کا درجہ بھی بہرحال وہ کسی نہ کسی درجے میں ثابت تو ہے ہی حدیث اور کئی صحابہ سے مروی بھی ہے. عام طور سے مشہور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا, بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا انہا ستکون فتن, کچھ فتنے آئیں گے آگے چل کر. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن. فیہ نبأ ما قبلکم, میں حدیث کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ بات تفصیل میں جائے گی تو لمبی ہوگی. فیہ نبأ ما قبلکم, اس میں تم سے پہلے کی خبریں جو کچھ ہوا ہے اللہ نے بیان کیا ہے. وخبر ما بعدکم, اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. وحکم ما بینکم, اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے. قرآن کریم میں تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے. هو الفصل لیس بالہزل, قرآن ایک فیصلہ کرنے والی چیز ہے یا واضح چیز ہے اور وہ کوئی مذاق یا غیر سنجیدہ بات نہیں ہے. هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, یہ ایسا کلام ہے کہ جو ظالم اس کو چھوڑتا ہے یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کمر توڑ دیتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ قرآن پر پابندیاں لگائی گئیں اور قرآن کو روکنے کی کوششیں کی گئیں, لیکن اس کے بعد انجام ایسا ہوا ہے کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے. ہم بھی 20ویں صدی میں روس کے علاقے کے حالات کو دیکھیں. اگر آپ جس زمانے میں کمیونزم کا توتی بولتا تھا اور دنیا کی دوسرے نمبر کی طاقت اس کو کہا جاتا تھا, لیکن حقیقت میں بعض پہلوؤں سے نمبر 1 پر پہنچ گئی تھی وہ طاقت, مگر اللہ کے کلام پر پابندی لگائی تھی تو آہستہ آہستہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی کہ آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, ٹکڑے ہو گئے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ, اور جو اس قرآن سے ہٹ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ, اور یہ حکمت والی نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, اور یہ صراط مستقیم کی بنیاد ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ, اور یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے خواہشیں ٹیڑھی نہیں ہوتی, کج نہیں ہوتی, یعنی خواہشیں صحیح راستے پر رہتی ہیں اور اس کے اندر زبانوں کو اشتباہ نہیں ہوتا, زبان اس کے ادا کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ, اور علم والے لوگ اس سے سیر نہیں ہوتے. جس آدمی کو قرآن کا علم ہوتا ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے سیر نہیں ہوتا. تلاوت کرنے کا بھی اگر ذوق لگ جائے تو آدمی تھکتا نہیں ہے. میرے والد صاحب کے ایک ساتھی تھے ہمارے یہاں سہس پوری میں, اور وہ صرف حافظ تھے, عالم نہیں تھے اور کھیتی بھی کرتے تھے. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہل چلاتے ہوئے بھی, کبھی کبھی ہل بھی چلاتے تھے, اپنے شوق سے تلاوت کرتے تھے. اور رمضان میں بھی جنگل جاتے تھے اور روزے کی حالت میں تلاوت کرتے تھے, چلتے ہوئے, کھیت میں کام کر جاتے ہوئے, نگرانی کرتے ہوئے. میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ چچا آپ کو تلاوت کرنے سے تھکن نہیں ہوتی؟ تو ایک دم مسکرائے اور کہنے لگے کہ تلاوت سے میری تھکن دور ہوتی ہے, میری تھکن کا احساس ختم ہوتا ہے. تو علماء کا اس سے پیٹ نہیں بھرتا. وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ, اور بار بار دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا. آپ سوچیں ذرا, روزانہ قرآن سنتے ہیں نمازوں میں, سورہ فاتحہ تو ایک دن میں کئی بار سننے کا موقع ملتا ہے. کیا کسی دن ایسا لگتا ہے کہ یہ تو روزانہ ہی سنتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسا مزہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی اچھی سے اچھی نظم آپ کو روزانہ ایک ہی نظم سنائے تو بتاؤ کتنے دن سن سکو گے؟ 2-4 دن کے بعد آپ کہیں گے کوئی نیا کلام سناؤ, یہ کیا روزانہ ایک ہی نعت پڑھتے رہتے ہو. لیکن سورہ فاتحہ ایک دن میں 10 بار سنتے ہیں اور پڑھتے تو اس سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن کبھی وہ پرانی نہیں لگتی.
ولا تنقضي عجائبه، اور اس کے عجائبات بھی ختم نہیں ہوں گے. وهو الذي لم تنتهي الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. یہی وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تھا تو وہ یہ کہنے سے نہیں رک سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. من قال به صدق، جو قرآن کی بات کرے گا وہ سچ بولے گا. ومن حکم به عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا. ومن عمل به اجر، اور جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو قرآن کی طرف بلائے گا تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت ملے گی. یہ اللہ کا کلام ہے جس کی تکمیل یہاں ہوئی ہے. مبارکباد ہے اس بچے کو بھی جو حافظ بنا، اور اس کے والدین کو بھی، اور استاذ محترم کو بھی، اور آپ سب کو بھی. لیکن بار بار یہ گزارش ہے کہ قرآن کے سلسلے میں جو ہماری غفلت ہے اسے بہت جلدی دور کرنا نہایت ضروری ہے. آپ اور ہم سب ایک پریشانی کا شکار ہیں، معاشی حالات کی کمزوری کا شکار ہیں، ایک عمومی جو مسلمانوں کا اس وقت معاملہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو کرنے کے کام ہیں وہ عام طور پر نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سوچیں اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو نہ معاشی تنگی دور ہوگی اور نہ اصل کرنے کے کام آئیں گے سامنے. آپ ان حالات کے ساتھ ساتھ اپنے کرنے کے کام کرتے رہیں. ایمان کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اور زندگی جیسی بھی گزر رہی ہو، لیکن آدمی ہر حال میں وہ کام جو ضروری ہیں ان کو کرے. ہمارا حال تو یہ، ہم میں سے اکثر لوگوں کا، مجھے بعض دفعہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے نمازوں کی بھی پابندی نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے اس میں تو زیادہ ہونی چاہیے تھی. اگر حالات مشکل چل رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہونا چاہیے تھا یا کم ہونا چاہیے تھا؟ ہم لوگوں کا عجیب حال ہے. اللہ کے ایمان والے بندے وہ ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے افریقہ کے کسی ملک کا واقعہ کہ وہاں کچھ عرصہ پہلے 100 200 250 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہاں کی حکومت کسی جگہ کے مسلمانوں کو غلام بنا کر لے آئی. یعنی ظلماً انہوں نے گرفتار کیا 500-400 لوگوں کو اور اپنے یہاں لا کر ان کو غلام کے طور پر رکھا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ایک کیمپ کے اندر ان کو رہائش دی. اس کے چاروں طرف دیوار بنا دی گئی اور صاحبان بھی کوئی تھا یا نہیں تھا. وہ بیچارے دن بھر ان کے کھیتوں میں کام کرتے تھے بغیر کسی اجرت کے. اجرت کا تو ان کو حق ہی نہیں تھا. واپس لا کر پھر اسی کیمپ میں ان کو بند کر دیا جاتا تھا. تالا لگ جاتا تھا، گیٹ بنا ہوا تھا ایک معمولی سا، اور وہ رات کو وہاں ان کو کھانا ملتا اور صبح کو پھر دوبارہ ان کو کھانے کے بعد مزدوری کے لیے لے جایا جاتا. تو ان اللہ کے بندوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کا انتظام یہ کر رکھا تھا کہ دن میں تو ان کو کام کے علاوہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی. رات کو جب وہ کیمپ میں واپس آ جاتے تھے تو فوراً نہیں لیٹتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ نگرانی کرنے والا آدمی سو جائے. جب وہ سو جاتا تھا تو چپکے سے نکلتے تھے اور قریب میں ایک پہاڑی تھی، وہاں کچھ جگہ تھی، وہاں جا کر وضو کرتے اور صبح سے رات تک کی ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں ہم جیسے لوگ اپنے بستروں پہ بیٹھ کر نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایسی مشقت کے بعد، دن بھر کی محنت کے بعد جاتے تھے دوبارہ اور نمازیں پڑھ کر پھر آتے تھے کیمپ میں اور سوتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے ملک نے اس ملک پر حملہ کیا تو ان کے جو گویا آقا کہہ لو ان کو، کمبختوں کو، ان کو ضرورت ہوئی لڑنے والوں کی، تو ان سے بھی کہا انہوں نے کہ اب تمہیں ہماری طرف سے جنگ میں لڑنا ہے، اور اگر تم لڑے ہماری طرف سے تو ہم تمہیں انعام دیں گے اور رہا کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی انعام نہیں چاہیے، اگر آپ جیت گئے تو ہمیں فقط یہ انعام چاہیے کہ مسجد بنانے کی اجازت دی جائے. ان کی طرف سے لڑے، کچھ شہید بھی ہو گئے، اور جب وہ جیت گئے تو پھر وہ مسجد بنانے کی اجازت ملی اور وہ مسجد وہاں موجود ہے. تو ایک بات یاد آئی صرف یہ کہنے کے لیے کہ مشکل حالات ہیں، حالات سے لوگ پریشان ہیں. آج کل ایک رواج ہے ہم لوگوں کا، رواج کا ہو یا مجبوری کا ہو یا اثر کا ہو حالات کا، کہ جب بھی ہم لوگ 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں تو حالات پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حالات پر گفتگو کرنے کے بجائے اپنے حالات کو بہتر بنانے پر گفتگو کیا کریں. عام مزاج یہ ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے، فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، سعودی حکومت
ایسا کر رہی ہے، دبئی کی حکومت ایسا کر رہی ہے، امریکہ ایسا کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے. سب کے ظلم کے واقعات اور معاملات آپ بیان کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں روزانہ. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ بیٹھ کر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں اگر آمدنی کم ہے تو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم کم ہے تو اس تعلیم کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. اگر کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے کیا کرنے کے جو کام ہے. تو اسی طرح کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، سب کو قرآن پڑھنے والا بنائیں. ان کی دینی تعلیم کا اور دینی تربیت کا انتظام کریں. یہ ہمارے کرنے کا سب سے پہلا کام ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو. اس کے لیے اپنے دلوں کو بدلنے کی فکر کیجیے. حالات ایسے بدلنے والے نہیں ہیں. یہ بات یقین کے ساتھ ذہنوں میں رکھیے کہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ پکی بات ہے. لیکن ہم لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ ایک نقطہ یاد رکھنے کا ہے. ظاہر ہے جتنا زیادہ اسلام مٹنے والا نہیں، قرآن مٹنے والا نہیں، تو اسلام اور قرآن سے جتنا زیادہ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا ہم بھی مٹنے کے خطرے سے بچ جائیں گے. یہ پکی بات ہے. ورنہ پھر ہم خطرے میں اگر ایسا نہیں ہوتا. تو اس کی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنی صحیح تربیت کی فکر کریں. علماء سے، تو بزرگوں کا مرکز ہے سہارنپور، اور اللہ والوں سے آپ اپنا رشتہ بنائیے، مضبوط تعلق قائم کیجیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. اپنی خامیوں پر نظر ڈالیے، دنیا بھر کے عیبوں پر مت نظر رکھیے. یہ دیکھیے کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں مجھے ٹھیک کرنا چاہیے. یہ ایک عام بگاڑ ہے ہمارے زمانے کے بگاڑ میں، یعنی اصلاح نہ ہونے میں. یہ جو اصلاح جلدی سے نہیں ہوتی، اس میں نہ ہونے میں بہت بڑا دخل اس کا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی کمی کا احساس نہیں ہوتا. عام مزاج بنا ہوا ہے، دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں اور اپنے بارے میں ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں جیسے ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے، تقویٰ زندگی میں لانے کی کوشش کرے. اور تقویٰ لانے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی والوں سے تعلق رکھے. اصل چیز یہ ہے. بہت یعنی اس زمانے کا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری صحبتیں اچھی نہیں ہیں. بری صحبتوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں اور بری صحبتیں میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں حالات اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. حالات عجیب و غریب ہیں. مسلمانوں کے حالات پر جب بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ کبھی کبھی نیند آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتنے مشکل حالات ہیں. پورے اس ملک کے اندر مختلف خطوں میں جا جا کر، سنی سنائی بات نہیں، جا جا کر جو ہم نے دیکھا ہے. تو میں جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں، یہاں جو کہ ابھی آنا ہوا پہلی بار تو اس لیے کہہ دیتا ہوں، حالانکہ ٹائم ہو رہا ہے زیادہ، کہ 3-4 خرابیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی مشترک بیماریاں پورے ملک میں ہیں. ایک تو سودی قرضہ. مسلمانوں کے گھروں میں سودی قرضے نے بیندھ رکھا ہے مسلمانوں کو، اور اس سے کوئی علاقہ بچا ہوا نہیں. سہارنپور بچا ہوا ہے؟ گھروں میں سودی قرضہ نہیں آ رہا ہے؟ سب کے آ رہا، مطلب سب جگہ یہی حال ہے. میں نے سہارنپور ہو، مظفر نگر ہو، بجنور ہو، میرٹھ ہو، شاملی ہو، دلی ہو، میوات ہو، اور اس کے بعد دوسرے صوبوں میں تمل ناڈو ہو، کرناٹک ہو، مہاراشٹر ہو، آندھرا ہو، بہار ہو، بنگال ہو، آسام ہو، ہر جگہ جا جا کر پوچھا ہے. جہاں جانا ہوتا ہے ہر جگہ یہ بیماری ملی ہے. سودی قرضہ عام ہے. کیوں آخر؟ کیا ناجائز راستوں سے ہی آپ کو روزی مل سکتی ہے؟ ہمت کر کے حرام کو گھر سے نکال دیں اور طے کر لیں کہ صرف حلال اختیار کریں گے. آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت آئے گی اور برکت آنی شروع ہو جائے گی. ایک بیماری یا بہت بڑی شرم کی بات ہے نشہ. نشے سے مسلمانوں کی کوئی آبادی بچی ہوئی نہیں ہے اس وقت. اور جو میں جانتا ہوں، مفتی صادق بتا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہ آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں میں نشہ زیادہ ہے. آبادی کے تناسب کے اعتبار سے ہندوؤں سے زیادہ نشہ مسلمانوں میں ہے اس وقت. کہاں جائیں گے؟ صرف یہ فخر کافی ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. اسی طرح سے ہر جگہ اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانا،
اس کو پیشہ بنا لیا لوگوں نے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. وہ تھوڑی آئیں گے ہمارے درمیان، ہم ہی میں سے مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں اس کار خیر میں ملوث ہیں، نعوذ باللہ. اور کیا کیا بیان کریں. اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت دے. اللہ ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دے دے. خطرناک بات یہی ہے کہ اپنی کمزوریوں کا احساس نہیں ہے، دوسروں پر ہم باتیں کرتے ہیں. ہر آدمی نے اپنے آپ کو اچھا سمجھ رکھا. ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں بڑی عجیب، وہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنی برائی، اپنے گناہ یقین کے ساتھ معلوم ہے، اور دوسرے کے بارے میں یقین تو نہیں، بدگمانی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ. مثلا میں نے سنا کہ یہ آدمی فلاں غلط کام کرتا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، اور میں جو کرتا ہوں یا میں نے جو کیا ہے وہ مجھے یقین کے ساتھ پتا ہے میں نے کیا کیا ہے. تو اپنی برائی یقین کے ساتھ معلوم ہے اور دوسرے کے بارے میں صرف گمان ہے، مگر دوسرے کو برا سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے. لہذا اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح تو تب ہوگی نا جب اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، کوئی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ سب تمام بھائیوں سے جو یہاں محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، گزارش ہے کہ جتنی باتیں اب کہیں اور علماء نے بیانات کیے ماشاءاللہ، آپ یہ سوچ کر جائیں کہ یہ ساری باتیں تنہا مجھ سے کہی گئی ہیں اور کوئی نہیں تھا سننے والا. تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے اور نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.